الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله مولانا العظيم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ماشاءاللہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم نے دوسرے پارے کا 15واں رکوع اور مجموعی طور پر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 ہم نے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ بول ہیں خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے
اور پھر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس رکوع میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق طلاق اور حق مار کے ساتھ ہے۔ کیونکہ تفسیر ہے اس لیے پوری توجہ سے آپ سنیں گے تو باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حق مار کیا ہے۔ نکاح کے وقت خاوند کی جانب سے بیوی کے لیے، ہونے والی زوجہ کے لیے ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم کیا گیا کہ مرد اپنی ہونے والی زوجہ کو نکاح کے موقع پر کوئی تھوڑا تحفہ دے دے جس سے آپس میں محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھے گا، اور مرد کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ آج سے اس عورت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کو رہائش فراہم کرنا، اس کا نان نفقہ یہ میرے اوپر لازم ہے۔ تو اس چیز کی ایک لحاظ سے ابتدا ہو جاتی ہے۔ حق مار یہ اس کے لیے کم از کم کی مقدار تو شریعت میں موجود ہے، لیکن زیادہ کی کوئی مقدار شریعت میں موجود نہیں ہے۔ توجہ سے سمجھیے گا۔ حدیث طیبہ میں 10 درہم کی مقدار آئی ہے، کم از کم 10 درہم، اور یہ تقریباً 2.25 تولہ چاندی یہ بنتی ہے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، تو 2.25 تولہ چاندی کا جو بھی ریٹ بنے گا یہ کم از کم مقدار ہے حق مار کی، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ لیکن زیادہ کی شریعت نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ اگر کوئی لاکھوں کروڑوں بھی دینا چاہے تو اسے اجازت ہے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن حدیث طیبہ میں عورتوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جو کم حق مہر پر راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں شریعت نے کتنا حسین اصول رکھا ہے کہ مرد کو کھلی اجازت دی کہ تم جتنا دے سکتے ہو تم دو، تمہیں اجازت ہے۔ عورت کو تھوڑا سا پابند کر دیا کہ تم لے تو سکتی ہو، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے۔ یہ حق مہر ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں 2 اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر طے کر لیا جائے، متعین کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ نکاح کے وقت متعین نہ کیا جائے کہ کتنا دینا ہے۔ ایک یہ ہے کہ متعین کر دیا جائے کہ اتنا دیا جائے گا، پھر اس کے آگے مزید تقسیم آ جاتی ہے، میرے معجل اور میرے مؤجل۔ معجل یہ ہوتا ہے عین کے ساتھ کہ جو بھی طے ہوا وہ فوری طور پر ادا کر دیا جائے، اور مؤجل یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت مختص کر دیا جائے کہ اتنے مہینے بعد یا اتنے سالوں بعد دیا جائے گا، یا اس انداز میں اتنا کر کے دیا جائے گا، یا عند طلب کے الفاظ بھی بعض دفعہ نکاح نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ جب عورت طلب کرے گی تو اسے دے دیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بیان ہوا اس حوالے سے لا جناح علیکم
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، فرمایا تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور کوئی مہر مقرر نہ کر دیا ہو. یعنی نکاح ہوا، کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی نکاح ہو چکا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، ابھی میاں بیوی کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا، مباشرت یا خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں، یا میاں بیوی کے جو مخصوص تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی کسی وجہ سے مرد نے طلاق دے دی عورت کو، تو اس بارے میں رب فرما رہا ہے کہ جب تم نے طلاق دے دی، حق بات بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور ابھی تمہارا آپس میں میاں بیوی کا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، تو رب فرما رہا ہے اب تمہارے لیے تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے حق مار دینے کا، یعنی تم آزاد ہو، کوئی تم سے حق مار نہیں لیا جائے گا. ہاں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، یعنی طلاق تو تم نے دے دی، حق مار بھی تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کیونکہ مقرر نہیں ہوا تھا اور تمہارا ملاپ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی تم کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دو، برتنے کے لیے کچھ دو. اب اس میں فقہا نے پھر آگے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ برتنے کے لیے کیا ہے، تو فرمایا کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا، جس میں 3 کپڑے ہیں، جس میں شلوار ہے، قمیض ہے اور دوپٹہ ہے، تو یہ 3 کپڑے، ایک جوڑا کپڑوں کا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مرد پر لازم ہے، واجب ہے عورت کو دے دینا. اب یہاں پر بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، ہمارے اپنے آزمائے ہوئے یہ باتیں ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، آپ نے بھی ایسے معاملات دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جب عورت کو کوئی مرد طلاق دیتا ہے تو دینا تو دور کی بات ہے، وہ ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس یعنی دولے کا طاق بھی وہ کہتا ہے کہ اسے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، ماں بھی کہتی ہے کہ اسے ایسے ہی نکال دو گھر سے، اور گھر کا جو ہے وہ تو خود عجیب قسم کی اس وقت اس پر کیفیت کاری ہوتی ہے. لیکن قرآن نے یہاں بھی صبر کا دامن پکڑنے کا کہا، حوصلے کا، اور کچھ دے کر رخصت کرنے کا کہا ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ دے کر رخصت کرو. اب ظاہر ہے کہ طلاق دی ہے تو کوئی وجہ تو بنی ہوگی نا، کوئی ناراضگی تو ہوئی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی فرق تو لگا ہوگا نا، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے درندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تم نے غصہ اتنی پیک پہ نہیں لے جانا کہ تم انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاؤ. کم از کم اب بھی ایک جوڑا کپڑوں کا یہ دینا تمہارے اوپر لازم ہے. اچھا کپڑوں کا جوڑا کیسا؟ فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مقدور والے پر اس کے لائق اور تندرست پر اس کے لائق، یعنی جو صاحب حیثیت ہے، امیر آدمی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جوڑا دے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن دینا ضروری ہے. متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر. اب دیکھیں قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیے، یعنی فرمایا کہ ہر بندے پر واجب ہے، یعنی دینا تو ہے ہی، یہ مطلب جو بھی اہل ایمان میں سے جو طلاق دے تو اس کیفیت میں جو بھی اوپر بیان ہوئی ہے تو دینا تو ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، یعنی جو جس میں کچھ عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، جو دنیا داری کو سمجھتا ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اچھائی کے ساتھ دے دے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اب یہاں ایک اور کیفیت بیان ہوئی کہ اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تم نے ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی،
اس سے پہلے تم نے طلاق دے دی، لیکن وقت فرضتم لہن فریضۃ، تم اس سے پہلے حق مہر مقرر کر چکے تھے۔ اوپر کی آیت میں کیا تھا؟ مقرر نہیں ہوا تھا، اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، اس میں حق مہر نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ حق مہر مقرر ہو گیا تھا اور ابھی میاں بیوی کا تعلق آپس میں قائم نہیں ہوا، تو اس صورت میں فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دیتے ہو تو اب تم نے نصف مہر دینا ہے جو مقرر ہوا تھا، آدھا۔ اب آدھا کیوں ہوا؟ فرض کریں مقرر ہوا 2000، دینا ہے 1000، نصف دینا ہے، آدھا دینا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مقرر ہو گیا تو اب اگر تو میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہو جاتا تو پھر تو پورا دینا بنتا، اگر اس کے بعد بھی طلاق ہو جاتی یا نہ بھی ہوتی تو پورا حق مہر واجب ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ابھی تعلق قائم نہیں ہوا لیکن حق مہر مقرر ہو گیا تھا تو وہ تم نے آدھا دینا ہے، تاکہ جو مقرر ہوا تھا کچھ نہ کچھ اس میں سے عورت کو مل جائے۔ اور آدھا کیوں دینا ہے؟ کہ اس لیے کہ ابھی تمہارا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا تھا، جو خاص مخصوص مباشرت وہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ان يعفون، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں، او يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک اخلاقی تعلیم دی گئی۔ وہ اخلاقی تعلیم کیا ہے؟ کہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ تم نے آدھا دینا ہے، لیکن اگر عورت اپنی مرضی سے اس آدھے میں سے بھی کم پہ راضی ہو جائے یا بالکل ہی نہ لینا چاہے تو یہ عورت کو اجازت ہے، وہ کر سکتی ہے۔ بس عورت کہتی ہے کہ جب میرا تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں رہا، جب تم نے مجھے فارغ کر دی، اپنے پاس رکھنی ہے، تو میں تم نے پیسے لے کر میں نے کیا کرنے ہیں، لہذا یہ بھی میں نہیں لیتی۔ تو اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، ایک بات۔ اور مرد کے لیے کہا گیا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اگر چاہے اپنی خوشی سے تو وہ آدھے سے زیادہ دے دے، یعنی پورا دے دے یا جتنا بھی زیادہ کرنا چاہے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ یعنی سمجھانے کی بات یہ ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، بار بار میں جس دفعہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں طلاق ہو رہی ہے، اس کے باوجود قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ تم نے انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا، تم نے کم از کم اس سطح پر ضرور رہنا ہے جہاں پر ایک انسان کو اچھائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو جو تمہارا جو پیمان تھا اس کے مطابق تم نے جو پورا حق مہر تم نے دینا تھا، لیکن چونکہ تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا تو تم نے آدھا دینا ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک تر ہے۔ یعنی عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم اگر چھوڑ سکتی ہو تو چھوڑ دو، تمہیں اجازت ہے۔ مردوں کو کہا گیا کہ تم اگر زیادہ دینا چاہو تو وہ تم دے سکتے ہو۔ اب یہ کہا گیا کہ اے مردو زیادہ دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، تم متقی ہو جاؤ گے۔ کہ بندہ تو آدھا ہے لیکن اگر تم آدھے سے زیادہ دے دو گے تو تم تقویٰ کے زیادہ قریب چلے جاؤ گے، اللہ کے زیادہ پسندیدہ بن جاؤ گے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، یعنی غصہ تمہارا اتنا بھی عروج پہ نہ پہنچ جائے کہ تم نیکی کو بھلا دو، بھلائی کو بھلا دو، یہ کام تم نے نہیں کرنا بلکہ بھلائی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، انتہا غصے میں اس طرح کے معاملات میں خاص طور پہ، تو اس وقت بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جو منہ میں آتا ہے بندہ منہ سے نکال دیتا ہے، اور جیسا فیصلہ بندہ چاہتا ہے
संगीन तर फैसला भी कर गुजरता है। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा हरगिज न करो, वो रब तुम्हें देख रहा है, उसे तुम बच नहीं सकते, तुम्हारे सारे फैसले उसके पास महफूज हो रहे हैं। अच्छा, जब इस तरह का मामला हो ना, घर में नाचाती हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तलाक तक मामला पहुंच चुका हो, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई समझा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्या, ऐसे कैफियत में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज की तरफ भी ध्यान, मुझे बोलिए ना, नमाज की तरफ ध्यान नहीं रहता, तो रब ने ऐन इस मौका पर फिर याद दहानी करा दी। फरमाया हाफिजू अला सलावात, फरमाया नमाजों की निगहबानी करो, नमाजों की निगहबानी करो कि तुम अपने मामलात में उलझे हुए हो, तुम गुस्सा दिखा रहे हो, या कोई अफसोस कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलात में भी जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन अपने सारे मामलात को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। नमाज उस सूरत में भी तुम उसे डिले नहीं कर सकते, उसे तुम पीछे नहीं छोड़ सकते। फरमाया हाफिजू अला सलावात, निगहबानी करो सब नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता, और बीच की नमाज की, दरमियानी नमाज, दरमियानी कौन सी है? असर की नमाज। दो नमाजें इससे पहले हैं, दो इसके बाद में हैं, तो दरमियानी नमाज की खास तौर पर ताकीद की गई। इसकी वजह क्या है? अल्लाह सलावात में सारी नमाजें आ गई कि नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन अदा के तौर से फिर असर का जिक्र क्यों किया गया दरमियानी नमाज का? उसकी वजह यह है कि आम हालात में बंदा जोर की नमाज पढ़ लेता है, मगरिब की भी पढ़ लेता है, फजर का भी चले पढ़ लेता है, लेकिन असर का वक्त ऐसा होता है कि ये गहमा गहमी का वक्त होता है, ये सैरो तफरीह का वक्त कह रहे हैं, या आराम का थोड़ा सा सुकून का वक्त कह रहे हैं, या दुकानदारों के लिए दुकान को क्लोज करने का वक्त होता है, समेटने का, कि जिन्होंने आधी दुकान बाय रोड पे रखी होती है। क्या समझ आएगी कोई नहीं? हाँ भाई, हो सकता है मुझे एकदम पता लगा भाई हमें की दुकान थी, आधी दुकान रोड ने बाहर, फिर बंदियां जैसे चाहिए जुलने में। हाँ जी, तो ये अल्लाह ने याद दहानी करा दी कि ये तुम्हारा दुकान है, समेटने का वक्त होता है, कारोबार क्लोज करने का वक्त होता है, गाहक भी खड़े होते हैं और माल भी मौजूद होता है, उधर से अजान भी हो रही होती है, और तुम्हें ये होता है कि अगर मैंने गाहक छोड़ दिए तो गाहक अगली दुकान पे चला जाएगा, उसके बाद दुकान बंद करने का वक्त हो जाएगा, तो मेरे 4-6 गाहक जाए ना हो जाए। फरमाया गाहक जाए होते हैं तो हो जाए, नमाज जाए नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? नमाज जाए ना हो, गाहक जाए होता है तो हो जाए, इसलिए फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज। और एक वजह और उलमा ने बयान फरमाई है, वो फरमाते हैं इसकी वजह ये है कि इस वक्त फरिश्ते तब्दील होते हैं। कुछ फरिश्ते सुबह के वक्त आते हैं और असर तक रहते हैं, और कुछ असर के बाद आते हैं और फजर तक रहते हैं, तो ये उन दोनों के इकट्ठे होने का वक्त है। जो सुबह आए हैं वो भी गए नहीं हैं, और जिन्हें आना था वो आ चुके हैं, तो फरमाया ये फरिश्तों के जमा होने का वक्त है। तुम जब ये नमाज पढ़ोगे इधर भी हाजिरी लग जाएगी, उधर भी हाजिरी लग जाएगी। इसलिए फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज, इसकी खास तौर पर हिफाजत। और नमाज भी कैसे? वक़ूमू, और खड़े हो, लिल्लाही, अल्लाह के हुजूर, क़ानितीन, अदब के साथ खड़े हो, अल्लाह के हुजूर अदब के साथ। अब क़ानितीन जमा है, कानित नहीं है, ये रिवाज नहीं है, मतलब अकेले नमाज नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़नी है। ये कानितीन का लफ्ज़ बता रहा है कि तुमने नमाज, ये
مرد حضرات کے لیے کہ بغیر شرعی عذر کے تم جماعت چھوڑ نہیں سکتے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور دوسرا قومو، کھڑا ہونا، تو یہ قرآن میں باقاعدہ قومو کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نماز میں قیام ضروری ہے، نماز میں قیام ضروری ہے۔ آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ہر مسجد میں 2 4 6 8 10 کرسیاں موجود ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو روٹین بن گئی ہے نا، کہ جو بندہ چاہتا ہے نا مسجد میں کچھ پیسے یا کوئی تعاون کر دے، وہ چپ کر کے 5 کرسیاں لا کے مسجد میں رکھ دیتا ہے۔ جسے نہیں بھی بیٹھنا ہوتا نا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، جب تک کرسیاں نہیں تھی مسجد میں، اس وقت تک کسی کے گھوڑوں میں درد نہیں ہوتا تھا؟ اب بولے تو صحیح تھا۔ اس وقت کسی کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا تھا، اس وقت کسی کی کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی کمزور نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بس آسانی چونکہ مل گئی ہے، اب آگے بیٹھ جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ کام کا بیٹھتا ہے، ہاں یہ جو بیٹھے ہوئے یہ پریشان نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ کام کا بیٹھتا ہے، اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ سہولت بھی چاہتے ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھیں، ضروری ہے۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی کمر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، ٹانگوں میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، آپ موڑوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ کا قیام بھی آپ پر فرض نہیں رہتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیام بھی آپ پر فرض نہیں رہتا۔ اب آپ پوری نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھیں اور پوری نماز آپ بیٹھ کر رکوع بھی اشارے سے کریں، سجدہ بھی اشارے سے کریں، قیام بھی آپ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس صورت میں جب آپ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اچھا چاہے کرسی پر نماز پڑھیں، چاہے نیچے بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے رکوع سجدہ کریں، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ رکوع میں کم جھکنا ہے، سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا قیام کیا ہے؟ یہ نماز میں فرض ہے، یہ میں بالکل واضح طور پر بتا رہا ہوں آپ کو، اس بات کا دھیان رکھیں۔ گھر میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، قیام نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب تک آپ سجدہ کرنے کے قابل ہیں، زمین پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تب تک آپ کا قیام بھی فرض ہے۔ اچھا اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو 1 سیکنڈ کا قیام اس پہ فرض ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی طاقت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا کمزور ہے، وہ کسی دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہو جائے، کسی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے، قیام ضروری ہے۔ اچھا اگر کوئی پلر بھی نہیں ہے، دیوار بھی نہیں ہے، کہیں اوپن جگہ پہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اکیلا نہیں ہے، ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے، اگر وہ اسے پکڑ کر سہارا دے کے کھڑا کر سکتا ہے تو تب بھی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب تک بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں بالکل گر جاؤں گا، تب وہ بیٹھ جائے، تو قیام کو ہلکا مت سمجھیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب حالت جنگ کی بات آ گئی ہے کہ جنگ ہے اور نماز کا وقت بھی ہے اور خوف کی طاری ہے دشمن کا، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں ہو، فَرِجَالًا تو پیادہ، أَوْ رُكْبَانًا یا سوار جیسے بن پڑے، نماز پھر بھی چھوڑ، حالت جنگ میں بھی دشمن سامنے موجود ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو آپ کا ہے، تو پیدل چلتے چلتے جدھر منہ ہے نا تلوار ہاتھ میں ہے، آگے دشمن ہے، جدھر آپ جا رہے ہیں زبان سے نماز کے الفاظ ادا کرتے جائیں، وہی آپ کی نماز۔ مطلب اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں نا کہ جو صحت مند بندہ نہیں پڑھتا، جو ٹھیک ٹھاک ہو گئے نہیں پڑھتا، پھر وہ کس کھاتے میں ہے؟ حالت جنگ میں بھی پھر فرمایا او رکبانا،
اگر سواری پہ سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو اور جنگ کر رہے ہو تو جدھر گھوڑا جاتا ہے تم نماز کی نیت کر لو، ساتھ تم مطلب جنگ میں بھی ہو اور ساتھ تم کیا نماز بھی تم نے ادا کرنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب اطمینان سے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کی یاد کرو كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسے اس نے سکھایا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ حالت امن میں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے اور حالت خوف میں جیسے ہو سکے نماز پڑھنی ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور جو اب کیونکہ آپ کو پتا نا طلاق کے مسائل چل رہے تھے اور حق مار کے مسائل چل رہے تھے، درمیان میں نماز کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ کہیں اپنے مسائل میں الجھ کر مجھے نہ بھول جانا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ ہاں مجھے نہ بھول جانا۔ اب پھر واپس اسی ٹاپک پہ والذین یتوفون منکم اور جو تم میں مریں یعنی فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑیں یعنی بیویاں موجود ہوں خاوند پہلے فوت ہو جائیں، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ تو اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعًا سال بھر تک نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، یعنی پورا سال انہیں خرچہ ملنا چاہیے، اس بات کی وصیت کر کے مرو۔ اِلَى الْحَوْلِ پورا سال غیر اخراج اور انہیں گھر سے نکالا بھی نہ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں لیکن پریشانی نہیں کرنی، توجہ چاہیے آپ بھی۔ فرمایا کہ اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ کیا کریں؟ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، یعنی سال پورا انہیں خرچہ بھی دینا ہے اور نکالنا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت کا یہ حصہ منسوخ ہو چکا ہے، آیت کا یہ حصہ بولیے نا اس کا حکم نہیں ہے۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وہ 4 ماہ 10 دن والا حکم نہیں آیا تھا۔ اب حکم آ گیا ہے 4 ماہ 10 دن کا، یعنی اس آیت کے بعد وہ حکم نازل ہو گیا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت میں رہے گی، کتنا عرصہ؟ 4 ماہ 10 دن، یہ اس کی عدت ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ منسوخ ہو چکا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی استاد کے خود سے ترجمہ پڑھتے ہیں وہ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ لی نا، ترجمہ پڑھ لیا، پتہ ہے کیا کریں گے؟ جہاں بیٹھیں گے نا مولوی ساری زندگی غلط مسئلے پانے ہوئے، اے مولوی نے سانو غلط مسئلے دستے لگے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پورا سال خرچہ دینا ہے، گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے، لیکن جناب کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن ضرور پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، لیکن کسی عالم دین کے پاس۔ آگے چلیے، فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ فرمایا پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ یعنی حکم تو یہ تھا نا پہلے کہ پورا سال خرچہ دینا ہے، انہیں نکالنا بھی نہیں ہے، یہ تم نے وصیت کر کے جانا ہے۔ لیکن اگر وہ عورتیں خود 2 4 6 ماہ بعد اپنا کوئی اور انتظام کرنا چاہیں، وہ گھر سے نکلنا چاہیں، اس گھر کو چھوڑنا چاہیں، تو یعنی کہ اور نکاح کے معاملے میں کچھ بھی کرنا چاہیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یعنی جنہیں طلاق ہو جائے انہیں بھی مناسب طور پر ان کا خرچہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی آیت کا حصہ منسوخ ہے، اب خرچہ ان پر انہیں دینا لازم نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک تھا جب تک وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ وراثت کا حکم نازل ہو گیا، اب جو عورت بیوہ بن جائے گی اسے وراثت میں سے جو اس کا حصہ بنے گا وہ ملے گا، خرچہ دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر مطلب
بتا دیں تو کوئی الگ بات ہے، وہ بالکل کرتا رہیں، یا اس سے سلوک کے طور پر کوئی دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن پابندی نہیں ہے۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ قید صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔